عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اس کی بیس بالکل بند کر دیں، نیچے والے کولم کا آواز بڑھا سکیں تو بڑھا دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمامی عاشقان مصطفیٰ کو جنہوں نے اس عظیم محفل کو سجانے میں کوششیں کاوشیں محنتیں کی ہیں۔ اللہ کریم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج پہلی مرتبہ غالباً زندگی میں سیوان شہر کے اندر حاضری کا شرف ملا۔ البتہ ہم نے سیوان کو اہل ادب کے ذریعے جانا، جتنے بھی نقیب مشہور اپنے دور میں رہے وہ سیوان ہی سے زیادہ تر منسوب رہے، چاہے وہ علی احمد سیوانی ہوں یا ہلچل سیوانی ہوں، مولانا اسلم سیوانی ہوں۔ یہ بڑی فہرست ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ اس سیوان کی مٹی کا کمال ہے کہ اس عمر میں بھی جوانوں کی جوانیاں فیل ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، مگر یاد رکھیے گا یہ جو کمال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذات کا کمال نہیں ہوتا ہے، کسی کے انعامات کا کمال ہوتا ہے۔ یہ نوازشات رب کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ یہ پورا ممبر اس جماعت سے بھرا ہوا ہے، اگر ایک بندہ دعا کر دے باقی آمین کہہ دے تو بیڑے پار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نورانی جماعت علماء اہل سنت کی ممبر شریف پر ہے، اور میری نظر جہاں تک کام کر رہی ہے کافی تعداد میں نیچے بھی علماء اور طلباء جلوگر ہیں۔ الحمدللہ یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ یہ محفل اتنی حسین بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی علماء اہل سنت کے علم و عمل اور رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بس ایک خیال لے کے بیٹھیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی آج زندگی میں پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کتنی کرسی توڑتا ہے، کتنے مائک توڑتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بس نیت یہ لے کے بیٹھیں کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دل کی کتاب کھول کے بیٹھیں گے اور ہماری زندگی کی اصلاح کے متعلق جتنی چیزیں ہوں گی ہم انہیں لکھ کے لے کر کے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا
میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں آج ممبر سے جنت بانٹی جائے گی۔ یہ بات آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، یہاں ممبر سے نہیں البتہ مزار سے جنت ضرور بانٹی جا رہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ والوں کی بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے اس لیے بھی ترغیب دلائی گئی کہ ان کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے اوپر کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک چھینٹا ادھر ادھر بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کرم کی بارش کی ایک چھینٹ ہمارے اوپر آ گئی، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج مخدوم الاولیاء کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، بس میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھیے گا، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بس تھوڑا سا برداشت کریے گا، میرا لہجہ بھی کڑوا ہے اور میں آدمی بھی تھوڑا کڑوا ہوں، ویسے اندر سے میں اتنا خراب نہیں ہوں جتنا میں کڑوا بولتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ 60 سال کے بعد بھی نا گال پھلا پھلا کے داڑھی مونڈتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں تو نائی کھینچ کھینچ کے نا ایسے اندر کے بال نکالتا، اور پھر یہ بڈھا ایسے ہاتھ پھیر کے کہتا دیکھ ابھی بال دکھ رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں، عمر کے لیے کوئی دہائی مقرر نہیں ہے، موت کا ٹارگیٹ صرف 60 سالہ نہیں ہے، موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، موت یاروں کی محفل میں بھی آ سکتی ہے، موت درسگاہ میں بھی آ سکتی ہے، موت شراب اور جوئے کے اڈے پہ بھی آ سکتی ہے، موت مسجد میں بھی آ سکتی ہے۔ اس سے بہتر موت کوئی نہیں جو ذکر خدا میں آ جائے، مسجد سے بہتر کوئی زمین نہیں، اور شراب خانوں کے اڈوں سے زیادہ بری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیشہ موت کی فکر کیا کرے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ سفید بال جنہیں بزرگی مل گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جنہیں بڑھاپا میسر ہو گیا ہے وہ 2 رکعت ایکسٹرا شکریہ کے طور پہ ادا کیا کریں کہ اللہ نے اتنی عمر دی ہے اور ابھی موقع ہے اسے راضی کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، فلسطین کے ستم کو دیکھتے ہوئے، یہود و نصارہ کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تو دعا کرتے ہیں مالک صلاح الدین ایوبی بھیج دے، محمد بن قاسم بھیج دے، کبھی یہ کیوں نہیں کہتے مالک ہمیں صلاح الدین ایوبی بنا؟ کبھی ہم یہ کیوں نہیں کہتے محمد بن قاسم بنا؟ اس کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ مانگ کے دیکھو، وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم نے مزاروں پہ جا کے دولت تو مانگی، مزاروں پہ جا کے شہرت تو مانگی، ہم نے مزاروں پہ جا کے یہ تو کہا 3 گاڑیاں ہیں 5 ہو جائیں، 3 منزل مکان ہے 8 ہو جائے، 3 بیٹے دیے ہیں 3 اور دے دو۔ کبھی یہ کیوں نہیں کہا یا رب اس مزار والے کے صدقے میں مجھے بھی ولی بنا دے؟ کبھی رب کی دوستی تم نے کیوں نہیں مانگی؟ کبھی اس کا ساتھ کیوں نہیں مانگا؟ کبھی اس کا پیار کیوں نہیں مانگا؟ کیا دل نہیں دھڑکتا اس کے لیے؟ کیا دل نہیں چاہتا ہم بھی رب سے دوستی کریں؟ کیا تمہارا خیال یہ نہیں کہتا کبھی رب سے ہمارے رشتے اتنے گہرے ہوں ہم ایک بار صدا دیں وہ 70 بار آواز دے کے کہے؟ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا یار امیر تو بدعمل بھی بن جایا کرتے ہیں لیکن خدا کے دوست ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا کہ بننا؟ اس سے کبھی اس کی دوستی مانگا کرو، اس سے کبھی اس کا پیار مانگا کرو۔
اس سے کبھی اس کی محبتیں مانگا کرو۔ وہ 60 سال کی عمر میں جانے والو، وہ 60 سال کی عمر میں داڑھیوں کے بال نکالنے والو، تمہیں خدا کا واسطہ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ ایک کارٹون بنا کے کہتا ہے معاذ اللہ میں نے اسلام کے پیغمبر کا کارٹون بنایا ہے، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر سکتا ہوں تم جتنے چاہو کارٹون بنا لو، وہ میرے محبوب کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کی نہ کوئی تصویر ہے نہ ہوگی۔ میرے محبوب کے جہاں تک معاملہ ہے، رب نے انہیں ایسا بنایا۔ بریلی کے امام نے کہا تھا لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو اے تجھ کو شغے تو سرا جانا۔ اگر ان کی عظمت کو سمجھنا ہے پھر پوچھ احمد رضا سے کون ہے نبی، وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ دنیا کارٹون چھاپنے کی بات کرتی ہے، رکھ وہ تیرے باپ دادا کا ہوگا، میرے محبوب کا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کا۔ لیکن تم سے ایک سوال تم سے، اگر کوئی بندہ حضور کی طرف منسوب کر کے کوئی کارٹون بنا دے تو پوری امت جلال میں آ جاتی ہے، ہمارے نبی کی توہین کی گئی ہے، اور بے شک آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ افضل ہیں، ہمارے مال ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں حضور پیارے ہیں، آنا بھی چاہیے۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، ایک تصویر کسی نے بنائی اور اس کو منسوب کیا نبی کی طرف، پوری دنیا نے چیخ کے کہا حضور کی توہین ہو گئی۔ تم روز ہفتے کے ہفتے داڑھی مونڈ کے نالی میں بہاتے ہو، یہ سنت کے بال جب نالی میں جاتے ہیں تب تمہیں توہین نظر نہیں آتی؟ جب روز داڑھی مونڈ کے تم نالی میں ڈالتے ہو تمہیں نہیں لگتا محبوب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ جوان سے کہا جائے داڑھی رکھ تو وہ کہتا ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ بوڑھا کس نکاح کے انتظار میں؟ احسان مان آمینہ کے لال کا، تجھے تو اولاد بازار میں بیچ دیتی تھی، باپ کی جگہ گھر میں نہیں تھی۔ محبوب آئے، فرمایا سنو باپ بوڑھا ہو جائے اسے گھر سے نہ نکالو، بازار میں نہ بیچو، اسے گھر میں رکھ کے اس کی خدمت کرو، اللہ اس کی دعا کے صدقے میں تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور نے یہ کہا تب تمہیں عزتیں ملی ہیں، تم پہ تو اور زیادہ ضروری تھا تم داڑھی رکھ لیتے۔ کیا تمہیں محبوب کا احسان یاد نہیں؟ میرے حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے شخص کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی ہے۔ حضور نے اتنی عزت بخشی تمہیں، اور تم بڑھاپے میں داڑیاں منڈا کے نالیوں میں ڈال رہے ہو۔ آج دنیا فلسطین کے لیے چیخ رہی ہے اور چیخنا چاہیے، لیکن ایک سوال تم سے ہے، کیا تم حضور کے لیے اتنا نہیں کر سکتے چہروں پہ داڑیاں رکھ لو؟ لوگ پوچھتے ہیں آ کر کے اسلم سیوانی صاحب وظیفہ بتاؤ، حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں خواب میں۔ اللہ مدینے لے جائے اور کسی دن حضور خواب میں آ جائیں، سوچ تو صحیح، حضور آئے اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا تو؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تعویذوں سے حضور خواب میں نہیں آتے، ان کے نام پہ تھوڑے دکھ اٹھا کے دیکھ، مصطفیٰ آنسو صاف کرنے خود مدینے سے آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ جاؤ جا کے دیکھو، شراب خانے ہم سے آباد ہے، جوؤں کے اڈے پہ ہماری سب سے زیادہ تعداد ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور نیپال ایک دن میں گیا تقریر کے لیے، ایک ادھیکاری نے آ کے کہا ذرا ایک بات اس قوم سے تو پوچھنا کہ جتنے بارڈر پہ چرس، افیم اور شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اس شراب کے نشے میں ڈوب گئے، اس کی لذت نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اس کا دنیاوی نقصان یاد رکھیے، جو بندہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے اس کی نسلیں بدعمل ہو جایا کرتی ہیں۔ اشارتاً کہہ کے جا رہا ہوں، ممبر کا لحاظ ہے ورنہ بہت کچھ کہہ کے جاتا۔ اس کی نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں، اس کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے، تو نے اس ناپاک شراب کو اپنے منہ سے لگایا، رب نے لیے جنت میں تیرے لیے شراب طہور کا انتظام کیا تھا۔
ہو کہاں تم؟ بھول گئے اس شراب کو جو رب نے تمہارے لیے جنت میں رکھی ہے اور تم اسے ناپاک کو منہ لگا رہے ہو؟ لوگ کہتے چھٹتی نہیں، چھٹتی نہیں، تو کیسا غلام ہے حضور کا، تجھ سے شراب نہیں چھوڑتی۔ لوگوں نے ہنستے ہنستے زندگی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ تو شراب کا عادی ہو گیا، تو کہتا شراب نہیں چھٹتی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ حضور کے غلاموں کی، خدا کی قسم انہیں جینے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا حضور کے نام پہ انہیں جان دینے میں مزہ آیا کرتا تھا۔ شعر پڑھا بھی شہباز بھائی نے حضرت بلال کے حوالے سے، پورا مجمع دیوانہ تھا، اور ہونا بھی چاہیے، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے چلو۔ وہ بلال کیسا بلال ہے، اس نے محبوب سے کتنا عشق کیا ہے۔ اللہ کرے سارے مدینے جائیں، سارے حضور کے روزے پہ حاضر ہوں، لیکن افسوس آج ہم نے مدینہ شریف کو بھی نہ تفریح گاہ بنا لیا ہے۔ ٹور کے طور پہ لوگ گھومنے جایا کرتے، وہاں گھومنے کے لیے نہ جا، وہاں جنت لینے کے لیے جایا کرو، جنت لینے کے لیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹور کے لیے؟ جسے دیکھو جو مدینے گیا اس کی آئی ڈی پہ دیکھو فوٹو ہی فوٹو، کبھی زمزم ہاتھ میں لے کے فوٹو، کبھی غلاف کعبہ پکڑ کے فوٹو، کبھی میزاب کے نیچے فوٹو، کبھی صفا مروہ کا فوٹو، کبھی سنہری جالیوں کا فوٹو، کبھی گنبد خضرا کے سامنے فوٹو، کبھی مسجد نبوی کے سامنے فوٹو۔ حد تو تب ہو گئی جب ایک شخص حرم شریف میں کھڑے ہو کر بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے فوٹو کھینچتا ہے۔ اس وقت غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ دیکھ تو صحیح کہاں کھڑا ہے، کعبہ وہ جگہ ہے جسے دیکھ کر بڑے اچھے اچھوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور تجھے غیرت نہیں آئی، تو نے بغا بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کعبے کی طرف کو پیٹ کی، پھر فوٹو لے رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ایک عاشق نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، عاشق نے کہا تھا، تو عاشق نے کہا تھا اللہ اکبر اپنے قدم، اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے اور لوگوں کی در کھڑے ہو، یہ حرم شریف ہے، ادب کی جگہ ہے۔ فرمایا گیا جو پہلی نگاہ کعبے پہ پڑے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور تم نے موڑ آنے سے پہلے کیمرہ نکالا، ویڈیو لگا لی، پہلی نظر تیری لگی، تیری نظر کعبے کے بجائے تیرے موبائل پہ پڑ لگی ہے، پھر یہ دیکھ رہا ہے ویو کیسا آ رہا ہے، جیسا گیا تھا ویسے پلٹ کے آ گیا۔ ایسے نہ جا مجرم بن کے جا، اور ایسے جھک کے جا جیسے خطائیں لے کے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم حرم شریف سے ہٹنے سے پہلے اللہ تیرے مقدر میں جنت کی جاگیر عطا فرما دے گا۔ بھائی بیوی تیری ہے بھائی،